سورہ یونس آیت نمبر 85-86 پاورفل دعا، ہر مشکل کا حل، دل کو سکون دینے والی دعا۔ سورہ یونس 85 اور 86۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی دعا شیئر کرنے والی ہوں، جو قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیات نمبر 85 اور 86 میں آتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر اس انسان کے لیے ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی، ڈر، ٹینشن یا مشکل زندگی میں رکاوٹ آ رہی ہے، دل بے چین رہتا ہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو یہ دعا آپ کے لیے بہت ہی آسان اور خاص ہے۔ یہ آیتیں ہمیں ایک واقعہ بتاتی ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے لوگ ایک بہت بڑے امتحان میں تھے۔ ان کے سامنے فرعون جیسا ظالم تھا، جو اپنی طاقت اور تکبر میں حد سے آگے بڑھ چکا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، لوگ گھبراتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا اور اللہ پر پورا بھروسہ کیا، اور پھر انہیں اللہ سے یہ دعا مانگی، ربنا علیک توکلنا فلا تجعلنا فتنہ للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے، ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش میں نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرما۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس میں زندگی کے بہت بڑے راز چھپے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے، وہ ہے توکل، یعنی اللہ پر پورا بھروسہ۔ جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ہر دروازے جو ہمیں کام آنے والے ہوتے ہیں، جن سے امید ہوتی ہیں، وہ بند نظر آتے ہیں، تب صرف ایک دروازہ ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ آج کے دور میں ہم سب کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، کبھی گھر کے مسئلے، کبھی پیسوں کی ٹینشن، کبھی رشتوں میں دوریاں، کبھی لوگوں کی جلن اور حسد۔ ایسے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دعا کا دوسرا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنائیں، یعنی کوئی ایسا حال نہ ہو کہ ہم پر اتنا ظلم ہو کہ ہم ٹوٹ جائیں یا ہمارا ایمان کمزور پڑ جائیں۔ تیسری بات اس دعا میں یہ ہے، اللہ سے نجات مانگتے ہیں۔ نجات کا مطلب ہے بچانا، محفوظ رہنا، ہر برائی سے دور رہنا چاہیے، وہ دشمنی ہو یا نفرت ہو، یا زندگی کی کوئی بھی مشکل ہو، جس میں یہ بھی ٹاپک آتی ہے، یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر میں کمنٹ پاس کرتے ہیں، انڈائریکٹلی نہیں بول کے انڈائریکٹلی بولتے ہیں، اس کے اوپر اس کے اوپر ڈال کے، یہ بھی ایک قسم کی ٹینشن ہے۔ لیکن
یہ ٹینشن اپنے سر سے گزار دینا چاہیے۔ اگر کوئی اپنا فرسٹریشن نکال رہا ہے یا جھوٹی شان دکھاوا دکھانے کے لیے سامنے والے کو اپنے لیے یوز کر کے پھر اس کو ٹھکراتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، دل سے بات نکال دینا چاہیے۔ ہو سکے تو اس انسان کو اپنے دل سے بھی نکال دینا چاہیے کہ بھائی یہ انسان کے اوپر میں مشکلات ہے، ہر قسم کی فرسٹریشن وہ نکال رہا ہے۔ یہ سوچ کے اس کو اپنی زندگی میں ہی خوش رہنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اس کے ساتھ بحث کرنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کی ٹینشن ہے۔ کوئی آپ کے خلاف ہے یا آپ کی زندگی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا دل کو سکون دیتی ہے۔ جب آپ اسے بار بار پڑھتے ہو تو آپ کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، اندر کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ پہلے 3 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ یونس کی آیات 85 اور 86 یعنی 85 اور 86 پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے درود شریف پڑھیں 3 یا 11 مرتبہ، جتنی دفعہ آپ شروع میں پڑھے ہیں کوانٹٹی اتنی ہی دفعہ آپ آخر میں بھی پڑھیے، اور پھر دل سے اللہ سے دعا کریں۔ آپ یہ دعا صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا جب بھی دل پریشان ہو تب پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے نیت اور یقین۔ جب آپ دل سے اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ آپ کی دعا ضرور سنتا ہے۔ آج کے دور میں حسد، جلن اور نفرت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ آسان ہو گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کامیابی سے جلتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، خود پر تکبر کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اسے مدد مانگیں۔ جب آپ ان آیتوں کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہو نا، تو دھیرے دھیرے آپ کا دل مضبوط اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے، آپ صرف اللہ سے امید رکھتے ہو۔ یہ دعا صرف مشکل کے وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر وقت کے لیے ہے۔ اس کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیں اور دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی میں سکون اور برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں اور ذرا بھی آپ کو لگتی ہے کہ آپ کے لیے یہ اس میں سے ایک الفاظ میں میری کہی ہوئی بات میں تھوڑا سا بھی آپ کو کام آئی ہے، تھوڑا سا بھی آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کے دل کو سکون ملا ہے سن کر، تو آپ میرے چینل پہ اور نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو سائیڈ میں لگا بیل آئیکن آل ہوتا ہے اس پہ آپ پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی اسی قسم کی ہر آپ کے کام آنے والی ویڈیو ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ یہ بالکل فری ہے، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، اور آپ خود اپنے آپ کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے، اپنے آس پاس جتنا ہو سکے صاف ستھرا پاکیزگی رکھیے، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ وضو سے تو ہم رہتے ہیں لیکن پاکیزگی سے، صفائیت سے رہنا بھی یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی، اور اسی طرح کی ویڈیو کے لیے مجھے جوائن کیجئے، یعنی مجھے سبسکرائب کر دیجئے
मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, सुबह जब आप उठो ना तो आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हैं, जो आसान हैं। दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हैं। अगर आप चाहें तो दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। एक दरूद शरीफ का गुलदस्ता, एक किताब आती है जिसका नाम है दरूद गुलदस्ता। इसमें हर किस्म के दरूद पाक होती हैं, मायने के साथ कि कौन सा दरूद पढ़ने से, कितनी दफ़ा पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे हैं और कितने फ़ायदे हैं, और आपका कौन सा काम हल हो सकता है। ये सारी चीज़ें होते हैं। ये बहुत ही कम कीमत में, कम हदिया में मिल जाएगी आपको। ये किताब जो कलाम पाक मिलती हैं, तस्बीह वगैरह मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, ये सारी किताबों के साथ वहीं पे ये आपको आसानी से मिल जाएगी, जो कि दरूद गुलदस्ता है, जिसमें हर किस्म के दरूद होते हैं। आप वहाँ से इसको आराम से हदिया कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत छोटी छोटी दरूद शरीफ होती है उसमें, आप इसको पढ़िए। और रात में सोने से पहले आप 5 कलमे ज़रूर पढ़िए। आयतुल कुर्सी पढ़िए 3 दफ़ा, 3 दफ़ा खुल का सूरा पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ के अपने आप पे दम करें और सो जाएं। आपको किसी किस्म के ख्वाब नहीं आएंगे, डरावनी ख्वाब, बुरे ख्वाब, किसी किस्म का वहम नहीं आएगा। और जब आप सुबह उठो तो एक ताज़ी फ्रेश नींद के साथ आप उठोगे, आपकी नींद मुकम्मल हो जाएगी, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। जब आप पढ़ के सोएंगे तो नींद पूरी मुकम्मल हो जाएगी। बिना आप अल्लाह रसूल को याद किए, टीवी देखते देखते या ऐसी कोई चीज़ देखते देखते आप सो जाएंगे तो दिल और दिमाग में वही चीज़ रहेगी, और आँखों से जो आप देख रहे हैं वही तस्वुर में आएगा। और आधी रात के बाद आप नींद में बड़बड़ाने लगोगे, पुकारने लगोगे, और किस्म किस्म के ख्वाब आएंगे। तो आप डर कर आप फिर अपने मुंह से वही कलमात निकालोगे, जिससे कि आप डर जाओगे और आपके आसपास रहने वाले भी आपकी आवाज़ों से डरने लगेंगे। इसलिए आपको रात में जो भी आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप रात में सोने से पहले, आंख बंद करने से पहले ज़रूर दरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, खुल का सूरा, 5 कलमे ज़रूर पढ़ के सोइए और ख़ुद पे दम कीजिए। कोई किसी किस्म की आपको ख्वाब नहीं आएगा जिससे कि डर जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ एक वीडियो में। कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिए और अपनी कीमती राय, हो सकता है मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दी हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत आला दर्जे के तालीमी याफ्ता लोग हैं। तो मुझे रहनुमाई कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। अगर मुझसे कहीं पे भी भूल चूक हुई हो या मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।